السلام علیکم، ویلکم ٹو مدن میڈیا۔ آپ سن رہے ہیں محمد مدنی کی آواز۔ آج ایک بار پھر ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خانہ کعبہ کے ان 13 حصوں کے ناموں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا۔ ہم صرف خانہ کعبہ کا ایک نام جانتے ہیں۔ تو ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ خانہ کعبہ روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے نماز کا قبلہ ہے اور حجاج کرام اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ مربع شکل کے ایک بھرے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے جس کی اونچائی 15 میٹر ہے۔ خانہ کعبہ سے ملحق مختلف چھوٹی تعمیرات اور حصے ہیں جو اسی کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان کی تعداد 13 ہے اور ہر ایک کا اپنا نام ہے۔ امور حرمین کے محقق محی الدین الہاشمی کے مطابق ان حصوں کے نام قدیم اور ہزاروں سالوں سے معروف ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت سے اسی طرح ہیں۔ عرب ان سے متعارف ہوئے اور اسلام نے بھی ان کو تسلیم کیا، لہٰذا یہ نام آج تک بنا تبدیلی کے باقی ہیں۔ بالخصوص احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان ناموں کی تصدیق ملتی ہے۔ ان 13 ناموں میں نمبر 1 پر ہے حجر اسود۔ یہ کعبے کا مشہور و معروف ترین حصہ ہے۔ یہاں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور مسلمانوں کے نزدیک اس کا بوسہ سنت ہے۔ بعض احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ جنت کے پتھروں میں سے ہے۔ نمبر 2 پر ہے کعبے کا دروازہ۔ یہ بیت اللہ کی مشرقی سمت واقع ہے۔ یہ زمین سے 2 میٹر سے زیادہ بلندی پر ہے۔ اس کی اونچائی 3 میٹر سے زیادہ ہے جبکہ چوڑائی کم از کم 2 میٹر ہے۔ 1400 برسوں کے دوران خلفاء اور امراء نے اس دروازے کی زیب و زینت پر خصوصی توجہ دی اور اس کو سونے اور چاندی کے لباس سے آراستہ کیا۔ نمبر 3 پر ہے میزاب۔ اس کو میزاب رحمت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر گرنے والا بارش کا پانی اسی کے ذریعے حتیم کے اندر گرتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے شاذروان۔ یہ خانہ کعبہ کی نچلی دیوار کے گرد نصب سنگ مرمر ہے۔ یہ بیت اللہ کے دروازے کے سوا کعبے کی تمام سمتوں میں موجود ہے۔ نمبر 5 پر ہے حجر اسماعیل۔ خانہ کعبہ سے علیحدہ ہو جانے کے سبب یہ حصہ حتیم کہلاتا ہے۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تو اس حصے کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ تعمیر پاک مال سے ہونی چاہیے۔ نمبر 6 پر ہے ملتزم۔ طواف کرنے والوں کے اس جگہ پر التزام کے سبب یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ ماضی میں بعض قصوروار اور مجرم اپنے قتل سے فرار اختیار کر کے یہاں آ جاتے تھے۔ اس وجہ سے عربوں میں شدید جرم کے مرتکب شخص کے لیے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ اگر وہ مجھے ملتزم پر بھی مل جاتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ نمبر 7 پر ہے مقام ابراہیم۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے تاہم علیحدہ ہو گیا ہے۔ اس میں ایک چٹان ہے جس میں پاؤں کے نشانات نقش ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی جانب کنایا ہے۔ نمبر 8 پر ہے رکن حجر اسود۔ یہ کونا خانہ کعبہ کے اوپر سے نیچے تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی میں حجر اسود نصب ہے۔ یہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ خانہ کعبہ کے اہم کونوں میں سے ہے۔ نمبر 9 پر ہے رکن یمانی۔ یہ کونا کعبے کے دائیں جانب واقع ہے، اسی وجہ سے یمن سے یمانی مشہور ہوا۔ نمبر 10 پر ہے رکن شامی۔ یہ کونا شام کی سمت ہے لہذا اسی نام سے مشہور ہوا۔ نمبر 11 پر ہے رکن عراقی۔ یہ کونا عراق کی سمت ہے۔ پرانے وقتوں میں حج کے راستوں کے نام ان ملکوں کے ناموں پر پڑ جاتے تھے جہاں سے حجاج آ رہے ہوتے۔ اسی زمانے سے یہ کونے مختلف ملکوں کے نام سے موسوم ہو گئے۔ نمبر 12 پر ہے کعبے کا غلاف۔ یہ خانہ کعبہ کا مشہور ترین جز ہے۔
جو کہ ظاہر میں بھی نمایاں ترین نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے کعبہ کو یمن کے تبع قوم نے غلاف پہنایا، اس کے بعد بادشاہ اور فرمانروا اس پر عمل پیرا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ پر سفید غلاف چڑھایا، جبکہ اسلام سے قبل یہ سرخ رنگ کا ہوتا تھا۔ بعد ازاں یہ سبز رنگ میں منتقل ہوا اور آخر میں سیاہ رنگ کا ہو گیا، جو کہ ابھی تک باقی ہے۔ اور نمبر 13 پر ہے بھورے سنگ مرمر کی پٹی۔ یہ حجر اسود کے کونے کے سمت سے زمین پر کھینچی گئی ایک لکیر ہے، جو طواف کی ابتدا اور اختتام کی علامت ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جس میں میں نے آپ کے ساتھ یہ امیزنگ انفارمیشن شیئر کی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کو کلک کر کے آل پر کر دیں، تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔